اگر آپ روزانہ رات کو 2 لونگ کھا کر 1 گلاس پانی پیتے ہیں تو اس سے تیزابیت، قبض، پیٹ درد اور پیٹ سے جڑی سبھی پرابلمز جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ لونگ میں کیلشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ باقاعدگی سے اس کا استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم نہیں ہوتی۔ ہر روز 2 لونگ کھانے سے ہمارا خون صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے تنگ کرتے، مگر میری والدہ ہمیں ہمیشہ اس سے روکا کرتی اور فرماتی، بیٹا کبھی بھی کسی کا مذاق مت اڑایا کرو۔ ایک دن میری والدہ نے اس کی پوری کہانی ہمیں سنائی۔ یہ عورت کبھی بالکل تندرست اور خوشحال تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن وہ کپڑے دھو رہی تھی کہ کسی بات پر بیٹے نے اسے سخت تنگ کیا۔ غصے اور بے بسی کے عالم میں ماں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اللہ تجھے جوانی میں موت دے۔ وقت گزرتا گیا، ماں نے اس بیٹے کو پڑھانے کے لیے شہر بھیج دیا، خوب تعلیم دلوائی، ہر آرام مہیا کیا۔ اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کا کمشنر بن گیا۔ ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے ہی گھر کے برآمدے میں اچانک گرا اور وہیں دم توڑ گیا۔ ماں کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بددعا جو برسوں پہلے غصے میں نکلی تھی، آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی تھی۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہی عورت جو کبھی ایک افسر کی ماں تھی، آج محلے میں ذہنی معذور کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: اولاد کو بددعا دینا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ہو یا بددعا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ غصے کے وقت زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی پوری زندگی کی تباہی بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ معمولی نہیں ہوتا، خاص طور پر اولاد کے حق میں نکلی باتیں تقدیر کا رخ بدل دیتی ہیں۔ کامیابی اور عروج آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی خوشیوں سے پہلے موت کا آ جانا انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ معاشرے کے کمزور اور آزمائے ہوئے افراد کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی شخصیت کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ اولاد کی اصلاح بددعا سے نہیں، دعا سے کریں۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اس کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا ہی اصل علاج ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ لونگ اینٹی بیکٹیریل جز ہے۔ اس کے تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر استعمال سے کئی طرح کی الرجی اور موسمی انفیکشن میں افاقہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ لونگ میں موجود مفید اجزاء پورے جسم اور خصوصاً جگر پر چربی بننے کے عمل کو روکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرنا آسان نہیں مگر یہی اصل عبادت ہے۔ جب درد برداشت کرو بغیر شکایت کے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلند مقام دے رہا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ وقت پر سویا کریں، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کریں۔ اگر ماں کا وزن حمل کے دوران بڑھ جائے تو بیٹی ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام برش لازمی کریں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہیں، وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ دانے اور لیموں کا چھال کو سکھا کر پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ نہار میں کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ سارا دن فریش رہے گا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پئیں،
اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لیں۔ 19 سال کے نظر آنے لگیں گے۔ بکری کی چربی طاقت بڑھاتی ہے اور بھنٹی خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ شدید سر درد میں پالک کا استعمال نہ کریں۔ زیادہ تھکن پر سرسوں کے تیل سے 7 منٹ پاؤں کی مالش سکون دیتی ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کو گھنا کرتا ہے، جبکہ ٹھنڈے پانی سے نہانا بالوں کے جھڑنے کا سبب بنتا ہے۔ کالے چنے کا شوربہ روزانہ 1 کپ شام 4 بجے پینا شوگر، دمہ اور کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے۔ سائنس کے مطابق چھینک کے دوران دل ایک لمحے کو رک جاتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ کھانے سے بدہضمی میں آرام آتا ہے۔ زیادہ نہانے والے لوگ عموماً کم بیمار پڑتے ہیں۔ سونف ملا دودھ پینے سے جلد صاف اور نکھری رہتی ہے۔ بھنڈی کا استعمال جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ آدھے سر کے درد کی شکایت ہو تو انگور کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز شامل کرنے سے گھر میں محبت، سکون اور آپس کی ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ پودینے کا پانی پینے سے جلد نکھر جاتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے جسم میں توانائی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی معدے کی تیزابیت کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گرم پانی پینے سے قبض اور بواسیر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر منہ دھوتے وقت پانی میں چند قطرے لیموں ملا لیے جائیں تو جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں ٹنڈے کا سالن مفید سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے وقت سے پہلے بڑھاپا آتا ہے۔ سونے سے پہلے فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور درست رہتا ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ شلجم کا استعمال کریں۔ صبح نہار منہ پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈبونے سے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے۔ چاول کے چھنکوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرنے سے جلدی خارش میں افاقہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ تلسی یا تخم ملنگا کو دودھ میں ملا کر پینے سے بالوں کی صحت بہتر رہتی ہے۔ پالک خون صاف کرنے میں مفید ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال بعض لوگوں میں چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ جو کے چھلکے کھانے سے معدے کی تیزابیت کم ہوتی ہے۔ بالوں میں صبح نہار منہ کنگھی کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ گھی میں پکی ہوئی بھنڈی آنتوں کی جلن میں فائدہ دیتی ہے۔ نمک کھانے کے بعد گرم پانی پینے سے دانت صاف رہتے ہیں۔ انار کھانے سے بال اور آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ ادرک کھانے سے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی بواسیر کے مریضوں کے لیے مفید غذا ہے۔ ہلدی والی چائے کی مقدار جسم کی مدافعتی طاقت بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ دہی کا لیپ ہاتھوں پر لگانے سے نرم و ملائم و خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ پودینے کا استعمال متلی، سر درد اور سینے کی جکڑن میں فائدہ دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے شہد میں تھوڑی سی دال چینی ملا کر کھانے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ ایک بزرگ کے مطابق دائیں جوتا پہلے پہننا اور بایاں پہلے اتارنا اچھی عادت ہے۔ آدھی رات کو کھانا کھانے سے پرہیز کریں اور رات کو میٹھی چیزوں سے دور رہیں۔ بخار میں شہد استعمال نہ کریں۔ سیب خون کو جمنے سے بچاتا ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں اور کیلا ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ اگر بھولنے کی عادت ہو تو یہ ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ جگر کی سوجن میں لوکی مفید ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ صبح دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دال چینی کی چائے معدے کے لیے مفید ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹنے سے اچھی نیند آتی ہے۔ انار کا جوس بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اور ڈپریشن سے دور کرتا ہے۔ گیس میں گرین ٹی مفید ہے اور بھوک نہ لگے تو آم کا اچار فائدہ دیتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ لہسن نمک کے ساتھ کھانے سے پیٹ درد ختم ہوتا ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا شخص کم بیمار ہوتا ہے۔ گاجر، دہی، لہسن، اسٹرابیری اور دلیا طاقت فراہم کرتے ہیں۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ اگر شوگر ہو تو کریلا، میتھی، جامن اور آم کی گٹلی کا سپوف بنا کر دہی کے ساتھ استعمال کریں، مگر دوائیں ڈاکٹر کے مشورے سے جاری رکھیں۔ آنکھوں کی کمزوری کے لیے بادام دودھ کے ساتھ مفید ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والا جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ کمزوری دور کرنے کے لیے انجیر، بادام، اخروٹ اور دودھ کا استعمال بہترین ہے۔ ذہنی سکون کے لیے رات سونے سے قبل سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر سوئیں۔ دل کو سکون اور نیند میں بہتری آئے گی۔ وقت کی قدر کریں کیونکہ وقت دوبارہ نہیں آتا۔ جو ملے اس پر شکر اور جو نہ ملے اس پر صبر کریں۔
नरम लहजा आधे मसले हल कर देता है। खामोशी भी एक इबादत है। सच्चाई इंसान को इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। मुस्कुराहट सदका है, नफरत से नहीं, मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं। कैंसर से बचाव के लिए रोजमर्रा खुराक में हल्दी, सब्जियां, फल और सादा ग़िज़ा शामिल रखें। कभी कभार नीम गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी लेना जिस्म में सूजिश कम करने में मदद दे सकता है। सेहतमंद तर्ज जिंदगी, वर्जिश और साफ खुराक सबसे ज्यादा जरूरी। गैर बालों में कमी के लिए बेसन, हल्दी और दूध या पानी मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें। हफ्ते में 2 बार हल्के हाथ से मुतासर जगह पर लगाएं और नीम खुश्क होने पर रगड़ कर धो लें। वक्त के साथ बाल कमजोर हो सकते हैं और जल्द साफ रहती है। तवे पर प्याज भूनने के फायदे। तवे पर हल्की आंच पर प्याज भूनकर खाने से हाजमा बेहतर होता है और गैस में कमी आती है। प्याज के कुदरती अज़्ज़ा महफूज रहते हैं। ज़्यादा जलाने से फ़ायदा कम हो जाता है। सांस की सेहत बेहतर बनाने के लिए घरेलू तरीका। भाप लें। गर्म पानी में चंद कतरे अजवाइन या पुदीना डालकर दिन में 1 बार भाप लें। नाक और सांस की नालियां साफ महसूस होती हैं। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। नींबू का पानी सांस की बदबू खत्म करता है और सुरमा आंखों की धुंधलाहट में मौसर है। शहद और नींबू वाला पानी सुनपन के लिए मुफीद है। नींद की गोलियां छोड़कर दूध पीने की आदत अपनाएं। चेहरे पर टमाटर या बादाम का तेल लगाने से जिल्द निखर जाती है। हर नमाज के बाद सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़ने से इंसान माली मुश्किलात से महफूज रहता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पीने से कैंसर जैसी मोजी मर्ज से निजात मिल सकती है। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो सोने और जागने का मामूल परिंदों जैसा बनाएं, क्योंकि वो रिज़्क की तलाश का बेहतरीन वक्त चुनते हैं। खाली पेट नहाने वाला इंसान देर से बूढ़ा होता है। शुगर के मरीजों को चाहिए कि पानी मिट्टी के गिलास में पिएं। अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी में फ़ायदा होता है। कमर दर्द के लिए 5 दाने दालचीनी, 5 लौंग, 1 ग्राम खुश्क अदरक पीसकर 3 हफ्ते तक रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें। मुँह की बदबू के लिए नीम गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर गारी करें। इलायची और सौंफ चबाएं। जोड़ों को मजबूत रखने के लिए खुश्क खजूर और बादाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। काले चने का शरबत तब तक जैसे मर्ज में मुफीद है। कमर दर्द के लिए नारियल के तेल से मुसलसल मालिश मुफीद है। दर्द वाली जगह पर मछली फ्राई के तेल से मालिश करें। तांबे के बर्तन में रखा खाना जल्दी खराब नहीं होता। यानी कमजोरी और चक्कर के लिए रोगन बादाम मुफीद है। हमेशा फिट रहने के लिए नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना आम आदमी की तरह और रात का खाना गरीबों की तरह खाएं। खांसी के लिए नमक चूसें और सर दर्द के लिए दूध हाथ पर मलें। ज़्यादा पानी पीना बीमारियों से बचाव का सबब है। डेंगू के मरीज को बकरी का दूध पिलाएं। अच्छी सेहत के लिए सब्जियां और फल खाएं। रंग निखारने के लिए मिश्री चूसें और दूध ज़्यादा पिएं। नज़र की कमजोरी के लिए बादाम और सौंफ का इस्तेमाल मुफीद है। हफ्ते में 1 बार पानी में हल्दी मिलाकर पीने से पेट साफ हो जाता है और चर्बी कम होती है। शक्कर को रात को साबुन में मिलाकर चेहरा धोने से झुर्रियाँ कम होती हैं। जब बुढ़ापा आता है तो समझदार लोगों की बातें पसंद आने लगती हैं। जिन खवातीन के हाथ पांव थकन से दर्द करते हैं वो तलवों की मालिश करें। नज़र की कमजोरी के लिए सौंफ, मिश्री, बादाम, धनिया, काली मिर्च और जीरा पीस कर इस्तेमाल करें। जंग दूर करने के लिए खट्टा दही लगाएं। बगैर तकिए सोने से कमर मजबूत होती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले 2 तकिए इस्तेमाल करें। दही का पानी जिगर साफ करता है और हेपेटाइटिस से बचाता है। चेहरे के दानों के लिए शहद और मुल्तानी मिट्टी लगाएं। ज्यादा खून बहने पर बर्फ रखें। कब्ज के लिए नीम गर्म दूध में जैतून का तेल डालकर पिएं। अल्लाह के नामों का वजीफा और जिक्र दिल को सुकून देता है और मुश्किलात आसान करता है। गन्ने का रस गुर्दे की पथरी निकालता है और लू से बचाता है। अनस खाने से वजन नहीं बढ़ता। चाय का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। खजूर ताकत बढ़ाती है और जिस्म को मजबूत बनाती है। बच्चों के कद बढ़ाने के लिए सुबह केले खाना मुफीद है। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी नुकसानदेह है। सुबह नहान मुंह केला पेशाब की जलन खत्म करता है। शोर में बात सुनने के लिए दायां कान बेहतर है। मिस्वाक करने से दांत महफूज रहते हैं। सौंफ और दूध शुगर कंट्रोल करते हैं। औरत की दीनी तरबियत पूरे खानदान की फलाह का सबब बनती है। ज्यादा चलना टांगों को मजबूत करता है। असर से पहले वर्जिश फायदा देती है। जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत की अलामत है। नींद के फौरन बाद खाना नुकसानदेह है। हल्दी वाला दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है। रोजाना मेथी का कहवा दमा में फायदा देता है। अदरक खाने वाला इंसान कम बीमार होता है। प्याज के साथ रोटी वेट कम करती है। खजूर और दूध कद बढ़ाते हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से याददाश्त बेहतर होती है। खुश रहने के लिए हफ्ते में 1 बार सैर करना जरूरी है। जो लोग जल्दी बोलते हैं वो दौलत के पीछे होते हैं। ये वाकया एक गरीब मगर नेक औरत का है जो मदीना मुनव्वरा के करीब एक झोपड़ी में अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी।
اس کا بیٹا ہی اس کی دنیا تھا، اس کا سہارا تھا، اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ ایک دن اچانک اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ بخار اتنا تیز کہ جسم تخت انگاری کی طرح جل رہا تھا۔ عورت کے پاس علاج کے لیے نہ پیسے تھے نہ وسائل۔ وہ ساری رات بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی اور کہتی رہی، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، میرے بیٹے کو شفا دے۔ مگر صبح ہوتے بیٹے کی حالت اور بگڑ گئی۔ سانس اکڑنے لگی، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بیٹے کو سینے سے لگا کر رونے لگی اور کہا، بیٹا تو اگر چلا گیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اسی لمحے کسی نے اسے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرو۔ وہ ماں دیوانہ وار دوڑی، حضور کے دربار میں پہنچ کر گر پڑی اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اکلوتا بیٹا موت کے قریب ہے، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ فوراً اس عورت کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جھونپڑی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لڑکا نظر کی حالت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ اسے ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ سب لوگ خاموش سانس تھامے کھڑے تھے۔ اچانک وہ لڑکا جس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، اس نے آنکھیں کھول دیں، ہونٹ ہلے اور دھیمی آواز میں کہا، امی مجھے پانی دو۔ ماں چیخ مار کر رو پڑی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے آقا کے صدقے میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دی۔ ناظرین، یہ ہے ماں کی دعا کی طاقت، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کرشمہ، اور یہ ہے اللہ کی بے پایہ مہربانی۔ یاد رکھیں، جو ماں رو کر دعا کرتی ہے، آسمانوں کے دروازے ہل جاتے ہیں، اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری یا بدہضمی کا مسئلہ ہو تو صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں چند قطرے لیموں ملا کر پئیں۔ معدہ مضبوط ہوگا اور جسم ہلکا محسوس ہوگا۔ سر درد کی صورت میں سرسوں کے تیل سے کن پٹیوں کا ہلکا مساج کریں اور کچھ دیر خاموشی میں بیٹھیں، درد میں فوری آرام ملے گا۔ بالوں کے جھڑنے کے لیے ناریل کے تیل میں تھوڑا سا روغن بادام ملا کر ہفتے میں 2 بار بالوں میں لگائیں، بال گھنے اور مضبوط ہوں گے۔ جسمانی کمزوری کے لیے 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر سونے سے پہلے پینا طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ کھانسی اور نزلے کے لیے ادرک کا قہوہ بنا کر اس میں شہد ملا کر پئیں، سینہ صاف ہوگا اور کھانسی میں آرام ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صبر ایسی سواری ہے جو کبھی گرتی نہیں۔ زبان انسان کو عزت بھی دلاتی ہے اور ذلیل بھی کر دیتی ہے۔ جو علم حاصل کرے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ غصہ عقل کو جلا دیتا ہے، اسے قابو میں رکھو۔ دلوں کو فتح کرنے کا بہترین ہتھیار اخلاق ہے۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو تمہیں اللہ سے جوڑے وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور خوبصورت فرمان، مشکل وقت میں خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہائی اور اداسی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب تک پیٹ میں پچھلا کھانا ہضم نہ ہو دوبارہ نہ کھائیں، خواہ کئی دن گزر جائیں۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں، مرنے کے بعد تعریفیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ پودینے کا رس ہیض روک دیتا ہے، جبکہ لیموں اور پیاز کے رس کا استعمال ہیض کو کھول دیتا ہے۔ زیفل کا محلول جمع ہوا خون باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم زندگی میں انہی چیزوں کو گنتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی۔ جن کو خون کی کمی ہو وہ زیادہ گاجر کا رس پئیں۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی زیتون کے تیل کے ساتھ لگائیں اور 3 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر روزانہ لگائیں، جسم کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کالے چنے جسمانی کمزوری میں فائدہ دیتے ہیں۔ انجیر گھٹنوں کے درد میں مفید ہے اور وزن میں کمی میں بھی مدد دیتی ہے۔ رات کو بھیگی ہوئی میتھی کے بیج صبح کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ بدہضمی اور تیزابیت کے لیے بادیان بہترین ہے۔ 1 کپ پانی میں ابال کر آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی مفید ہے۔ گاجر کا حلوہ قوت بخشتا ہے اور گردوں اور کمر کے درد میں مددگار ہے۔ سونڈ کھانے سے معدے کی تیزابیت کم ہوتی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ملا کر کھائیں تو بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ دماغی سکون اور زندگی کی کامیابی کے لیے سب سے بہتر محبت اور عزت ہے۔ مقدار بڑھانے سے اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا جسم کے لیے مفید ہے۔ دالوں کا استعمال معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا صحت کے لیے اچھا ہے۔ پودینے کا شربت متلی ختم کرتا ہے۔ چنے شوگر میں فائدہ کرتے ہیں۔ دہی کا ناشتہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔
ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند عادت رکھتے ہیں۔ سفید گلاب کا عرق بخار میں مفید ہے، حسد کرنے والے سامنے تعریف اور پیچھے بدگوئی کرتے ہیں۔ چند مشروبات دل کی کمزوری میں فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ رکاوٹوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ صرف ظاہری خوبصورتی والی محبت دیر پا نہیں ہوتی۔ زچگی کے بعد کمزور خواتین کیکر کی گوند استعمال کریں۔ نظر کمزور ہو تو آملہ اور شہد کا استعمال مفید ہے۔ محبت و عقل کی تبدیلی کے ساتھ لوگ بدلتے رہتے ہیں اور کبھی ہم بھی بدل جاتے ہیں۔ مرچ لگنے پر چینی والے پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ گڑ چوسنا جوانی، قبض، موٹاپا، ورم اور بلغم میں فائدہ دیتا ہے اور کینسر سے تحفظ میں بھی مددگار ہے۔